درود پاک ایک ایسا واحد عمل ہے کہ جس عمل کے حکم سے پہلے اللہ اپنا عمل بتاتا ہے اور اپنے نورانی فرشتوں کا عمل بتاتا ہے، اور عمل بتانے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ میں جو حکم دوں اس میں لوگ اور زیادہ بڑھ چڑھ کر عمل کریں۔ کیوں کہ اس سے پہلے جو بھی احکامات اترے کسی حکم سے پہلے اللہ نے ترغیب نہیں دی، اپنا عمل نہیں بتایا۔ ہاں یہ تو بتایا کہ نماز پڑھو گے تو تمہیں کامیابی ملے گی، نماز پڑھو گے تو بے حیائی سے روکے گی، زکوٰۃ دو گے تو مال کے اندر اضافہ ہوگا، روزہ رکھو گے تو یہ روزہ کر قیامت کے دن جہنم سے تمہارے لیے آڑ بنے گا، زکوٰۃ ادا کرو گے تو کل قیامت کے دن اس سے 10 گنا تمہیں زیادہ ملے گا۔ غرض اللہ نے حکم دیا، آگے نفع اور اس کا فائدہ بتایا۔ لیکن درود پاک ایک ایسا عمل ہے کہ جو اللہ نے پہلے ترغیب دی، پہلے اپنا عمل بتایا، پھر حکم دیا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اس کے مبارک فرشتے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہ کا درود سے مراد یہ ہے کہ اللہ پیارے آقا کے درجات کو بلند کرتے رہتے ہیں، اور فرشتوں کے درود کا مقصد کہ جو آقا پر درود بھیجتے ہیں فرشتے اللہ سے ان کے لیے توبہ اور استغفار کرتے رہتے ہیں۔ اور مومن کا درود یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بلندی درجات کے لیے مومن دعا کرے، اللہم صلی علی محمد، اے اللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیے، رحمت بھیجیے۔ اور میرے دوستو، اور ہم جتنے بھی اعمال کریں کسی عمل کے بارے میں گارنٹی سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ہمارا عمل اللہ کے ہاں قابل قبول ہے۔ ہم نماز پڑھیں گے، گارنٹی سے نہیں کہہ سکتے کہ ہماری نماز کے لازمی طور پر قبول ہوگی۔ ہم نے رمضان کے اندر روزے رکھے، گارنٹی سے نہیں کہہ سکتے، ممکن ہے ہمارے روزوں کے اندر ریاکاری والی بات آ جائے، ہم نے روزوں کی جو ممنوعات ہیں ان پر عمل ان سے نہ بچے ہوں۔ ہر طرح کا عمل اس کے بارے میں یہ ڈاؤٹ اور شک ہو سکتا ہے کہ ممکن ہے یہ پتہ نہیں قبول ہوگا یا نہیں۔ لیکن میرے دوستو، درود پاک ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے بارے میں گارنٹی ہے کہ تم پڑھو یہ اللہ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوتا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، من صلی علیہ واحدہ صلی اللہ علیہ عشرہ، جو بندہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ اپنی 10 رحمتیں اس پر بارش کی طرح برسا دیتے ہیں، اور فرمایا 10 درجات اس کے جنت میں بلند کر دیے جاتے ہیں، اور فرمایا وَحَتَّ عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور اس کی 10 نافرمانیوں اور گناہوں اور معصیت کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اتنا محبوب عمل ہے۔ اور ایک صحابی رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، جب میں دعا مانگتا ہوں تو میں آپ کے لیے اس وقت کتنا درود پڑھوں؟ درود بھی ایک دعا ہے کہ اے اللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما۔ تو عرض کہ یا رسول اللہ میں اپنے دعا میں کتنا حصہ آپ کے لیے رکھوں؟ حضور نے ارشاد فرمایا جتنا تجھے اچھا لگے۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں اپنی دعا کا ایک حصہ آپ کے لیے رکھوں گا اور باقی 3 حصے اپنے لیے دعا کروں گا۔ حضور نے ارشاد فرمایا بہت اچھا، لیکن اگر مزید اس میں آپ اضافہ کر لیں تو اور اچھا ہو جائے گا۔ اس صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ اب میں آدھی دعا کا وقت آپ پر درود پاک پڑھوں گا اور آدھے وقت میں اپنے لیے دعا کروں گا۔ حضور نے ارشاد فرمایا اگر تو ایسا کرے تو بہت اچھا، لیکن اس پر بھی اگر مزید اضافہ کر دے تو اور زیادہ تجھے ثواب مل جائے گا۔ اس صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ اچھا اگر یہ بات ہے تو اے اللہ کے نبی میں اپنی دعا کے 3 حصے آپ پر درود پڑھوں گا، صرف ایک حصہ اپنی دعا کا جو وقت اور ٹائم ہے اس میں اپنے لیے دعا کروں گا۔ حضور خوش ہو گئے۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، مزید اگر اس پر تو اضافہ کر دے تو اللہ اور زیادہ تجھے نوازے گا۔ قربان جائیں صحابہ میں کس قدر عمل کا جذبہ تھا۔ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ
آج کے بعد میں یہ آپ کے سامنے وعدہ کرتا ہوں کہ جب بھی میں ہاتھ اٹھاؤں گا سارا وقت یا رسول اللہ آپ پر درود پڑھتا رہوں گا۔ جب یہ بات صحابی نے عرض کی، حضور کے کانوں تک بات پہنچی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے جھوم اٹھے اور فرمایا اچھا اگر تو یہ مجھے کہتا ہے کہ جب بھی میں دعا کروں گا یا رسول اللہ صرف آپ ہی پر درود پڑھوں گا تو میں تجھے یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ اے میرے صحابی پھر اللہ تعالیٰ تیرے ہر غم اور ہر حاجت کے لیے کافی اور شافی ہو جائے گا۔ ایسا مجرب اور محبوب عمل ہے۔ آپ دعا کریں، میں دعا کروں، آدھا گھنٹہ، ایک گھنٹہ، ساری رات دعا کریں، رو رو کر دعا کریں، جتنی بھی روئیں، لیکن اللہ کے ہاں یہ دعا عرش تک نہیں پہنچتی جب تک کہ اس دعا کے ساتھ درود پاک نہ مل جائے۔ وہ دعا حدیث پاک میں آتا ہے عرش پر جا کر لٹک جاتی ہے۔ جب آدمی درود پاک پڑھتا ہے تب وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ اس لیے حضرات نے لکھا جو چاہتا ہے کہ میری دعا قبول ہو جائے اس کو چاہیے کہ اپنی دعا سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے اور دعا کے آخر میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے۔ فرمایا جو بھی اس وقت درود پڑھے گا، اب دعا کی ابتدا میں بھی درود اور دعا کے آخر میں بھی درود، گویا کہ آپ کی دعا درود کے اندر پیک کر دی گئی ہے، اب یہ یقیناً اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی انشاءاللہ۔